فکر کرنی ہے۔ اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچپن ہی سے اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ دینی شعور ان میں پختہ ہو جائے اور پھر وہ دنیا کے جس میدان میں بھی رہیں ایمان و عمل صالح سے ان کا رشتہ نہ صرف قائم رہے بلکہ مضبوط ہو جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی غلامی سے منہ پھیر لے، جو نبی کی غلامی سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اپنی اولاد کو پاکیزہ خیالات اور صالح سیرت سے آراستہ کرنا ہر مسلمان والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور والدین کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی جاننے کی شدید خواہش مند ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ تعلق اور معاملات کی بہترین صورت کیا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نسل انسانی کی زندگی کے ہر شعبے میں بہترین نمونہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وذكر الله كثيرا، اور جو باکثرت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال بے نظیر نظر آتے ہیں۔ اب چاہے وہ دعوی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال بے نظیر نظر آتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بحیثیت والد بھی ہم سب کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور بالخصوص والدین کے لیے۔ اور خطبہ جمعہ کے موقع پر ہم بحیثیت والد موضوع کا انتخاب کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اولاد کے ساتھ انتہائی پیار، محبت اور شفقت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بات چیت میں کسی کو نبی علیہ السلام کے مشابہ نہیں دیکھا، یعنی جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام
تھیں تو ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوتی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی رگتے جگر جب آپ کے ہاں آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتے تھے اور اسے بھی دیا کرتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو سامنے سے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ قمیص پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے تشریف لا کر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ کہ بے شک تمہارا مال اور تمہارے اولاد محض ایک آزمائش ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہوا حتیٰ کہ میں نے اپنا سلسلہ کرام ختم کر دیا اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد اور اپنی اولاد کے اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت تھی کہ جب بھی آپ کی بیٹی آپ کے لگتے جگر آپ کے یہاں تشریف لاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتے تھے اور بوسے بھی دیا کرتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ آج والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کی اسی طرح عزت کرے اور اپنے تمام اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کرے۔ دوبارہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ایک مثال تھی کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح بحیثیت والد اولاد کی تعلیم کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اولاد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، جو کچھ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس سے سننے اور اس پر عمل کرنے سے اگر تمہیں کوئی چیز روکتی ہے تو تم یہ دعا پڑھا کرو کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے ہر چیز پر قائم رہنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، میں آپ ہی کی رحمت سے آپ ہی کی مدد طلب کرتی ہوں، میری ہر حالت کی اصلاح فرما دیجیے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے آنکھ جھکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو تعلیم دی اور دعائیں سکھلائیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اولاد کو اسی طرح تعلیم دے اور جو صبح شام کی مصنون دعائیں ہیں، جو مصنون اذکار ہیں، انہیں وہ سکھلائے۔ تو یہ ایک مثال تھی کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے تمام اولاد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا اور دعائیں سکھلائیں، اور اسی طرح بحیثیت والد اولاد کا احتساب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کا خیال رکھتے تھے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتے، کسی چیز میں کمی پیشی کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محاسبہ کرتے تھے اور ان کا جائزہ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سست کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سخت سست کہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور ان کے آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا آپ نے اپنی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سست کہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یقیناً میں اس سے نفرت کرتی ہوں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے میری بیٹی، کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یقیناً میں اس سے محبت کرتی ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، سو تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یقیناً میں آج کے بعد کبھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہوں گی جو ان کے لیے باعث اذیت ہو۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے تھوڑی سی بات کہہ دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی گرفت کی اور ان کا جائزہ لیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا بچوں نے نماز پڑھ لی، کیا گھر والوں نے نماز پڑھ لی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرتے تھے اور ان کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ آج والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کا جائزہ لے اور ان کا محاسبہ کریں۔ اور اسی طرح اولاد کی وفات بحیثیت والد، اولاد کی وفات اور بیماری پر صبر۔ دنیا کے سنگین صدموں میں سے ایک صدمہ اولاد کی وفات کا ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مرتبہ اس صدمے کا سامنا کرنا پڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے تمام اولاد کی وفات کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر و استقامت سے اس دکھ کو برداشت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں شرکت کی اور دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف فرما تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے، تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے علاوہ اور کچھ نہ کیا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وہی کہتے ہیں جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم بے شک ہم تمہارے جدائی سے غمگین ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان ان واقعات سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام اولاد کے گزر جانے پر، اپنی تمام اولاد کے وفات پا جانے پر صرف اور صرف صبر کا مظاہرہ کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف اشارہ کیا کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیٹی، اپنے اولاد کے وفات پا جانے پر اور بیماری میں صرف اور صرف صبر کا مظاہرہ کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ اور اسی طرح اپنے داماد کے ساتھ بحیثیت والد اپنے دامادوں کے ساتھ گہرا تعلق اور بہترین معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتے تھے اور ان کی خاطر تواضع کرتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اپنے دامادوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کی عزت کرتے تھے اور ان کا کو احترام کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو وہاں پر خشک کھجور کے گوشے لٹکے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھانے لگے، تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا، روک دیا اور فرمایا کہ بے شک آپ حالت نکاحت میں ہیں، آپ حالت نکاحت میں ہیں۔ نکاحت کسے کہتے ہیں؟ بیماری کے بعد جو کمزوری ہو جاتی ہے اسے نکاحت کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا، روک دیا، اور پھر جب جو اور چکندر کا شوربہ لایا گیا
مفید ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ فرما رہے ہیں اور ان کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ یعنی اپنے دامادوں کی عزت کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہر والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ جو بیٹی کا شوہر ہے بحیثیت والدین اس کی عزت کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سیرت مبارکہ بحیثیت والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا۔ پہلی مثال کہ بحیثیت والد اولاد کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اولاد کے ساتھ انتہائی پیار، محبت اور شفقت کرتے تھے۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کریں۔ دوسری مثال کہ بحیثیت والد اولاد کی تعلیم۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اولاد کو تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا اور دعائیں سکھلائیں۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے تمام اولاد کو تعلیم دے اور جو صبح شام کی مصنون دعائیں ہیں، جو مصنون اذکار ہیں، انہیں وہ سکھائے۔ تیسری مثال کہ بحیثیت والد اولاد کے ساتھ اولاد کا احتساب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اولاد کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتے، کسی کام میں کوئی کمی پیشی کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محاسبہ کرتے تھے اور ان کا جائزہ لیتے تھے۔ چوتھی مثال کہ بحیثیت والد اولاد کی بیماری اور وفات پر صبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے تمام اولاد کی وفات کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر و استقامت سے اس دکھ کو برداشت کیا۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اولاد کے وفات پا جانے پر اور بیماری میں صرف اور صرف صبر کا مظاہرہ کریں۔ پانچویں مثال کہ بحیثیت والد اپنے داماد کے ساتھ گہرا تعلق اور بہترین معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد اپنے دامادوں کے ساتھ بہترین معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ آج ہر والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے داماد کی عزت کرے اور ان کا خیال رکھے۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میری اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں بے مثال، بے نظیر نظر آتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بحیثیت والد ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور بالخصوص والدین کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم کی جو مثال پیش کی ہے، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جس طرح خود کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے، اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچپن ہی سے اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ دینی شعور ان میں پختہ ہو جائے، اور پھر وہ دنیا کے جس میدان میں بھی رہیں، ایمان و عمل و صالح سے ان کا رشتہ نہ صرف قائم رہے بلکہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کما علینا الا البلاغ المبین۔